لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد وآخر كلامنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ملک ملت کے نوجوانوں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم پر اسی کی بندگی واجب ہے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی جائز نہیں ہے، یہی توحید ہے۔ بندگی سکھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، یہی رسالت ہے، یعنی توحید کو سمجھانے کے لیے، توحید پر عمل کرانے کے لیے اور اس کے تقاضوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اسی کا نام رسالت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے نبی آدم ہے اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسولوں کی باتوں کو ماننا ہی اسلام ہے، رسولوں کی باتوں کو ماننا ہی اسلام ہے، اور ہر انسان کا اصلی مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، ہر انسان کا اصلی مذہب اسلام ہے، اسی پر انسان کو پیدا کیا گیا، اسی پر انسان کو پیدا کیا گیا۔ اگر ماں باپ اور مخالف اسلام ماحول کی وجہ سے انسان اپنے اصلی مذہب سے ہٹ جاتا ہے، یعنی جس ماحول میں وہ پیدا ہوتا ہے اس ماحول کے اثر سے وہ اسی کا ماننے والا بن جاتا ہے۔ اگر ماں باپ یہودی ہوں تو اس ماحول میں پیدا ہونے والا بچہ یہودی بن جاتا ہے، اگر ماں باپ نصرانی ہوں تو اس ماحول میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ نصرانی بن جاتا ہے، اگر کوئی بچہ مجوسی ماحول میں پیدا ہوا تو اس ماحول کی وجہ سے وہ بچہ مجوسی بن جاتا ہے۔ شرک اور بت پرستی کے ماحول میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، جنم لیتے ہیں، وہ اپنے ماحول کی وجہ سے، اثر کی وجہ سے وہ مجوسی یا مشرک یا بت پرست میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی کو خطبے کے اندر جو میں نے حدیث
آپ کے سامنے پیش کی، اس کا ترجمہ ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ اسلام کی قابلیت پر اور اسلام کی صلاحیت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ نے سارے انسانوں کو اس کے اصلی مذہب پر چلنے کا حکم فرمایا، اس کے اصلی مذہب پر چلنے کا حکم فرمایا۔ اس کے لیے عہد الست یعنی عالم ارواح میں اپنی معرفت کی ایک جھلک دکھلا کر دلوں میں ایمان کی ایک چمک ڈالتی تھی۔ اگر انسان اپنے ماحول خراب ماحول سے متاثر نہ ہو تو بلا تکلف اسلام ہی کو مانے گا۔ کسے مانے گا؟ اسلام ہی کو مانے گا، اسلام ہی کو فالو کرے گا۔ اسی کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا۔ تم یکسو ہو کر تمام باطل مذہبوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف یعنی صرف دین اسلام پر قائم ہو جاؤ۔ اللہ کی دی ہوئی قابلیت اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیت پر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اس آیت سے اور اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ہر بچہ مذہب اسلام پر فطرت پر اعلیٰ فطرت اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ماحول کی وجہ سے ماحول کے اثر کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اسلام سے دور ہو جاتا ہے، ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی عالم الست یعنی عالم ارواح میں پوری دنیا کے انسانیت کو جمع فرمایا، جس میں تمام دنیا کے انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین سب کے سب وہاں پر موجود ہیں۔ سب کے سامنے اللہ نے یہ سوال رکھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا قالوا بلا۔ سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ رب کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی آتے ہیں اللہ کے، رب معنی اللہ، اور ایک معنی آتا ہے تربیت کی۔ اس کے معنی آتے ہیں تربیت کی، ربن کے معنی تربیت کرنے والا، روحانی تربیت کرنے والا اور جسمانی تربیت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بچہ جب کمزور پیدا ہوتا ہے اس کی نشو و نما کیسے کی جائے؟ بچپن میں بچے کے اندر کھانے کی پینے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس کے لیے دودھ غذا کی شکل میں دودھ کا نکالنا، 2 سال 3 سال تک اسی دودھ پر جو ہے بچے کے جو ہڈیاں گوشت وغیرہ ہیں، جو کمزور بدن ہے اس میں طاقت کا دینا، پھر اسی کمزور بچے کو جو ہے بڑا کرنا، چلنے کے، بولنے کے، سمجھنے کے قابل بنانا، اس کے اندر تمام صلاحیتوں کو ودیت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی تربیت ہے۔ تو سارے انسانوں کا مذہب ایک ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام ہی۔ 800 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے گمراہی آئی، دنیا کے بننے کے 800 سال تک
دنیا میں صرف اور صرف توحید پرستی تھی، بت پرستی، شرک پرستی نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے دور تک کا اگر ایک اندازہ لگایا جائے تو 800 سال بنتے ہیں۔ ان 800 سال میں کوئی بت پرست نہیں تھا، کوئی پوجا پاٹ کرنے والا نہیں تھا، کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والا نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ گمراہی شروع ہوئی اور چند لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اس لیے اللہ نے جنت کی خوشخبری دینے والے اور جہنم سے ڈرانے والے نبیوں کو بھیجا۔ جنت کی خوشخبری دینے والے اور جہنم سے ڈرانے والے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ اصلی مذہب یعنی اسلام کو قبول نہ کرنے والے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ پوری کائنات کے انسانوں کی خیر خواہی کریں، ان کو اصلی دین کی طرف، اصلی مذہب کی طرف، اصلی ہدایت کی طرف ان کو کیا کریں؟ بلائیں، اسے دعوت دیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین کا پورے دین کا خلاصہ خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی ہی دین ہے یا دین ہی خیر خواہی ہے۔ بغیر کسی توقع کے، بغیر کسی مالی لالچ کے، بغیر کسی منافع کے ایک آدمی کی بھلائی چاہنا، یہ اسلام کی شان ہے، یہ مسلمان کی، مومن کی شان ہے۔ اسی لیے انبیاء کے پاس اس وقت کے لوگ، کسی کے پاس عورت کو پیش کیا جاتا، کسی نبی کے پاس مال کو پیش کیا جاتا، کسی کے پاس بادشاہت کو پیش کیا جاتا۔ خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب لالچ دی گئی۔ اگر آپ کسی حسین و جمیل عورت سے نکاح کرنے کی خاطر یہ سب کر رہے ہیں تو آپ کو عرب کے اونچے خاندان میں بہت ہی زیادہ، جو حسین بھی ہو، جمیل بھی ہو، جو حسب میں، نسب میں، مال و دولت میں، سب میں اعلیٰ ہو، ایسی لڑکی کو ہم آپ کے نکاح میں دیں گے۔ اگر آپ ہماری سرداری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مکے کا بادشاہ بنا دیں گے۔ اگر آپ مال و دولت کی تمنا میں یہ سب کر رہے ہیں تو جتنا وزن، جتنا ویٹ آپ کا ہوگا اسی کے بقدر آپ کو سونے میں تولا جائے گا، مگر اس دعوت سے آپ باز آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند، ایک ہاتھ میں سورج بھی اگر لا کر دیں گے تو یہ جو اللہ نے مجھے یہ جو ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری سے میں باز نہیں آ سکتا۔ تو بغیر کسی منافع کے، بغیر کسی لالچ کے اوروں کی خیر خواہی کرنا یہ مسلمان کی شان ہے۔ اسی خیر خواہی میں دعوت دینا بھی، اسلام کی، ایمان کی دعوت دینا بھی اسی خیر خواہی میں شامل ہے۔ ایک مسلمان کو نماز کی دعوت دینا، ایک مسلمان کو گناہ سے روکنا، ایک مسلمان کو چوری سے روکنا، گانے سننے سے روکنا، اور جو ہے بے حیائی اور فحش کاموں سے روکنا، زنا سے روکنا، یہ سب خیر خواہی میں داخل ہے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کا آپ لوگ زندگی بھر بھی اگر شکر ادا کریں تبھی کم ہے۔ پیٹ پہ لگام بھر نہیں، آگے بھی نہ گاڑی والے، جبے والے نصیحت کرنے کو کیا بھی کام رہتا نہیں، کب دیکھے تبھی نماز کو بلانا، کب دیکھے تبھی وہ کرو نہ کو، یہ کرو نہ کو۔ ان کو کیا بھی کام نہیں، صرف اللہ کی طرف بلانا، نماز کو بلانا،
ہمنا ٹارچر کرنا، ہمنا ستانا، یہ کام ہے سو ان کا، دوسرا کیا بھی کام نہیں ہے۔ ان کی قدر جب قیامت قائم ہوگی، جب آپ لوگ ان کے درجات کو بلند ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے جب آپ لوگ دیکھیں گے، اس وقت پتا چلے گا کہ اس کی دعوت دینا، کسی کو اچھائی کی طرف بلانا، کسی کو نیکی کی دعوت دینا، کسی کو نماز کی دعوت دینا، کسی کو روزے کی دعوت دینا، اس کی کیا قدر ہے، اس کی کیا قیمت ہے، وہ مرنے کے بعد پتا چلے گا۔ ویسا بولے نا حضرت، ایسا بولے نا حضرت، ویسا نہیں بولنا تھا، ایسا نہیں بولنا تھا، وہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، الٹا ہمنا سکھاتا۔ تو انسانوں کی خیر خواہی کرنا یہ ہمارا عین مقصد ہے۔ تمام انسانوں کی خیر خواہی کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا حکم ہے۔ اگر ہم لوگ ساری دنیا کو یا ساری انسانیت کو دعوت نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم اپنے مسلم بھائیوں کو سنبھالیں کہ وہ یہ جو راستہ ہے ہدایت کا، یہ جو ایمان والا راستہ ہے، یہ جو جنت والا راستہ ہے، اس سے وہ بھٹک نہ جائیں۔ کم از کم موت کے آخری وقت میں وہ بغیر ایمان کے چلے جانے کے، بغیر جو ہے مرتد ہو کر مرنے کے، ایمان سے چلا جائے۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان ہی شرط ہے۔ اعمال کو بعد کا حصہ ہو، ایمان کے بعد آتا سو عمل کا درجہ، عمل کا حساب ایمان کے بعد آتا سو۔ ورنہ تو اچھے عمل کرنے والے غیروں میں بھی بہت سارے ہیں، ہمارے سے اچھے اچھے کام کرنے والے، لیکن ان کے اعمال کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان ہی کو دیکھا جاتا ہے، بعد میں اعمال کو دیکھا جائے گا۔ اسی لیے وہاں پر صرف ایمان اور اعمال کو معیار بنایا گیا ہے، حسب و نسب کو معیار نہیں بنایا گیا ہے۔ نبی کا بیٹا ہے تو بھی ایمان اعمال اچھے رہتے تو جنت میں جاتا سو۔ نبی کا بیٹا ہے لیکن ایمان نہیں ہے، اعمال ڈھکے نہیں ہے، تو وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اس کا نسب اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ تو ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیا ہے؟ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائی ہے، ان تمام میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ایمان کی۔ اسی لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ایمان کی جو دولت ہے اس کی اتنی زیادہ ویلیو ہے اور اس کی اتنی زیادہ قیمت ہے، اگر کسی مسلمان کو جان اور مال اور اسی طرح اولاد یعنی نسلوں کو بھی اگر ایمان کے مقابلے میں قربان کرنے کی نوبت آئے، ان تمام چیزوں کو وہ قربان کرے لیکن ایمان کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ آج ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور دنیا کی چیزوں سے لذت حاصل کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں دنیا کی ویلیو ہے، ہمارے نگاہوں میں دنیا کی کیا ہے؟ قدر و قیمت ہے، دنیا کی ویلیو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور دنیا کی چیزوں سے جو لذت، جو آرام ہمیں
ہوتی ہے وہ ہمیں معلوم ہو رہی ہے، اس لیے دنیا کی ہماری نگاہ میں ویلیو، اس کی قدر و قیمت ہے۔ لیکن جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے، آخرت میں چلے جائیں گے، جب ہم جنت کو دیکھیں گے اور جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے اور اس سے لذت حاصل کریں گے، تو تب مسلمانوں کو پتہ چلے گا کہ جنت کے مقابلے میں دنیا اور دنیا کی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں تھی جسے کیا دیا جاتا، ویلیو دیا جاتا، جسے قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا، ایسی چیز ہے جنت۔ اسی لیے تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، سب نے جنت کی خوشخبری دی اور سبوں نے جنت سے جہنم سے ڈرایا، اور سب نے اپنے اپنے طور سے جنت کو اور جنت کی نعمتوں کو اجاگر کیا، جہنم کو اور جہنم کے عذابات کو اجاگر کیا، اور بتایا کہ یہ اس گناہ پر یہ سزا ہے، اس گناہ پر یہ سزا ہے، اور اس نیکی پر یہ اجر و ثواب ہے، اور اس نیکی پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں۔ تو سب سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ قارون کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے مال و دولت سے نوازا، اور تورات کا حافظ تھا وہ۔ کیا تھا وہ؟ تورات کا حافظ تھا وہ۔ لیکن اگر دنیا کی محبت اس میں اتنی آ گئی تھی، زکات کا جب حکم ہوا تو اس نے زکات دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے مال کو دیکھنے والے دنیا کے لوگ جو اس کی مال کو اور اس کے اونچے اونچے بنگلات کو، اس کی شان و شوکت کو جب دیکھتے تو دنیا کے لوگ رات ٹپکاتے تھے، کتنا بڑا پیسے والا، کتنا مال و دولت والا۔ بولتی نہیں ہمیں بھی دیکھو، آزو بازو بلڈنگ جنی بڑی رہے تو قسمت کا تو اس کی بات نہیں، جینا کا تو اس کا، ہمارا نہیں جینا۔ بلڈنگ کا تو ویسے رہنا، کار کا تو ویسے رہنا۔ تو ایسا لوگ اس کے مال پر اور لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ جب قارون کو اپنے مال کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا، لوگوں نے جب یہ دیکھا تب ان کو پتا چلا کہ مال کچھ نہیں ہے، مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر مال کی قدر و قیمت ہوتی تو انہیں غلطی کریا سو سے دھسا نہ تھا سب، مال کو بھی دھسا ڈالا۔ مال کی اگر قدر و قیمت ہوتی تو مال کو دھسایا نہیں جاتا، صرف اسے دھسایا جاتا، اس لیے کہ غلطی کریا سو نے اس کا مال نہیں کریا غلطی۔ تو ٹھیک اسی طرح جب ہم لوگ دنیا میں دنیا کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ان سے لذت اور آرام، سکون، اطمینان حاصل کر رہے ہیں، اس لیے ہماری نگاہوں میں دنیا کی قدر و قیمت ہے۔ جب ہم آخرت میں جائیں گے، جنت کو جب دیکھیں گے، جنت کی نعمتوں کو جب دیکھیں گے، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ دنیا کیا چیز تھی اور جہنم کی جنت کیا چیز ہے۔ تو ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ پوری انسانوں کی، پورے مسلمانوں کی، پورے ایمان والوں کی اپنے اپنے طور سے ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے۔ جس طرح جان بچانا فرض ہے، اس سے کہیں زیادہ ایمان بچانا فرض ہے۔ اگر ایمان اور جان کا مقابلہ کہیں پر ہو جائے تو جان گوا دیں گے مگر ایمان نہیں گوائیں گے۔
دنیا میں اگر ایمان کی وارنٹی ہوئی ہے تو وہ صرف انبیاء کی ایمان کی ہے. انبیاء کی ایمان کی گارنٹی ہے. وہ دنیا سے بغیر ایمان کے جا نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود انبیاء کو ایمان کی فکر ہوتی تھی. اور خود دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانے والے نبی تھے، انبیاء ہی تھے. جو ہم تک ایمان کو اور ایمان والی باتوں کو اور ایمان والے تقاضوں کو پہنچانے والے کون ہیں؟ اللہ نبی ہیں جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، پہنچایا بھی اور خود اس پیغام پر عمل بھی کیا. جنت کی خوشخبری دی اور جہنم سے ڈرایا. اور اس دنیا میں نبیوں کے علاوہ کسی کے ایمان کے باقی رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کے باوجود انبیاء نے اپنے ایمان کی فکر کی. ایمان کے ضائع ہونے سے ڈرنے اور ڈرتے رہنے کی تلقین فرمائی. خود بھی ڈرتے تھے اور دوسروں کو بھی ڈرنے کی تلقین فرماتے تھے. اتنی انبیاء کو فکر ہوتی تھی اپنے ایمان کی، اس لیے ان کو معلوم تھا کہ ایمان کیا چیز ہے اور ایمان کی کیا قدر ہے، کیا ویلیو ہے. اسی لیے صحابہ میں ایمان کی عظمت، ایمان کی محبت اور ایمان کی قدر و قیمت کٹ کر بھری ہوئی تھی. اسی ایمان کی محبت کی بدولت، اسی ایمان کے عظمت جو ان کے دل میں بھری ہوئی تھی، اسی کی بدولت ساری دنیا میں اسلام پھیلا، ساری دنیا میں ایمان والے بنے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ایمان کی حفاظت کریں جو ایمان ہم تک انبیاء اور رسول کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اور بڑی محنتوں کے بعد بہت لاکھوں لوگ اسی ایمان کی خاطر، اسی اسلام کی خاطر، اسی دین کی خاطر ہزاروں لاکھوں لاشیں بچ گئی دنیا میں، تاکہ ہمارا ایمان اگر چلا جائے، ہماری جان اگر چلی جائے لیکن کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہمارے آنے والی نسل تک ہمیں ایمان کو پہنچانا. یہ فکر ان کے اندر تھی، ہمارے اندر وہ فکر نہیں ہے. صرف جمعے کی نماز کے لیے یا صرف چند مخصوص ایام کے لیے، مخصوص اوقات کے لیے ہم مسلمان ہیں. ایک بات غور سے یاد رکھیں کہ مرتد ہونا صرف ایمان سے پھر جانا یا عیسائی ہو جانا یا نصرانی ہو جانا یا یہودی ہو جانا یہی مرتد ہونا نہیں ہے، یہی ارتداد نہیں ہے. اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کے حکم سے بیزار ہونا، روزہ کیا چیز ہے جانتے ہوئے بھی روزے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا اور یہ خیال کرنا کہ یہ تکلیف دہ چیز ہے اور شریعت مطہرہ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان میں کسی طرح کی جو ہے چہرے پر چھریاں لانا، بیزاری محسوس کرنا، یہ بھی ارتداد ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ارتداد ہے. نماز کیا چیز ہے آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو بلکہ بچے کو معلوم ہے. اس کے باوجود وہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، نماز پڑھنا بوجھ محسوس ہوتا ہے. روزہ رکھنے سے کیا کیا فوائد ہے تقریباً ہر مسلمان مرد عورت کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بوجھ محسوس ہوتا ہے روزہ رکھنے پر. تو یہ بھی ایک قسم کا ارتداد ہے جو غیر محسوس طریقے سے مسلمانوں میں گھس گیا ہے.
اسی وجہ سے اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہم فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عمل نہیں کریں گے۔ جب عمل کی باری آئے گی تو ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ سمجھانے کے واسطے کھڑے تو ہمارے سے بھی اچھی تقریر کرتے لوگ، اچھی بات بولتی، لیکن جب عمل کی باری آتی تو اسلام سے اس کا کوئی دور دور تک کیا بھی تعلق ہی نہیں رہتا۔ اب ہماری یہ حالت ہے کہ ہم صرف اور صرف جمعہ کے مسلمان بن کر رہ گئے ہیں، تو آپ خود اندازہ کریں، اپنے دامن پہ خود ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر دیکھیں کہ ہماری آنے والی نسل یہ جمعہ بھی نہیں پڑھے گی۔ جمعے کی نماز میں آنا اور جو جمعے کا بیان ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، اسے سننا، یہ بھی اس جنریشن کے لوگوں کو یہ بھی بہت محسوس ہو رہا ہے، یہ بھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں ہمارے آنے والی نسل کیا کرے گی۔ جس طرح غیر مذاہب میں ہفتے میں ایک بار ان کا طے ہے، کسی کا اتوار ہے، کسی کا جمعہ ہے، کسی کا ہفتہ ہے نہیں ہے، ویسا ہمیں جمعہ ایک دن طے کر لیے، ہفتے میں ایک دن ہے ہمارا ہوتا ہے مسلمان جانا، 2 رکعت نماز پڑھنا، وہ بھی خطبے کے بعد آنا، سو خطبہ امام صاحب کھڑکو ممبر کو خطبہ پڑھوا لینا، جبکہ آپ کو لوگوں کو مسئلہ معلوم ہے کہ جمعے میں صرف 2 رکعت، ظہر میں 4 رکعت فرض ہے۔ اگر کوئی خطبہ جو ہے اطمینان کے ساتھ، جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ بیٹھ کر 2 خطبے اگر سنے گا تو اسے 2 رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا، تو وہ تو یہ 2 مل کر 4 رکعت ہوتی سو، آدھا سچ خطبہ ہو گیا پڑا، اب وہ 2 رکعت کہاں چلے گئے، وہ قبرستان۔ کسی عنوان میں جمعے کے میں کہا تھا کہ کسی غیر مسلم کو جس کا تعلق مسلمانوں سے زیادہ نہیں ہے، اسے کھڑا کر کو پوچھو تو مسلمان کا تو کیا انہیں آرام سے بولتا، مسلمان کا تو غصہ کرنا، بات بات کو ماننے آنا، نہیں تو گوشت کھانا پڑے گا، وہ مسلمان کا تو وجہ۔ تو جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے اس سے ہمیں سب سے زیادہ دور ہے، اور جو چیز جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی کوئی اللہ کی نگاہ میں وقعت نہیں ہے، اس سے ہم بہت قریب ہیں، وہی دنیا ہے۔ اور جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں کا اثاثہ ہے، گویا یوں سمجھ لو کہ پورے مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، وہ ایمان اس سے بہت دور ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک مسلمان کا ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جانا یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے، گویا انہیں دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ ارتداد کے بارے میں اگلا جمعہ انشاءاللہ آئے گا۔ حضرت ابراہیم اور تمام انبیاء جو ہے اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کی ایمان کی بھی فکر کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو، اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کرتے تھے۔ جب آپ بوڑھے ہو جاتے تھے انبیاء تو اپنی اولاد کو بلا کر وصیت کرتے تھے کہ بیٹا سب سے قیمتی چیز، سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت ایمان کی، میرے مرنے کے بعد میں اب تک دنیا میں تھا، میں آپ کے ایمان کی نگرانی کرتا تھا، اب میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، بیٹا کبھی ایمان سے سودا مت کر رہا۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ تفصیلی بحث آپ کے سامنے آئے گی کہ آج پورے دنیا میں مسلمانوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کو جو ہے
سلب کرنے کے لیے، ان سے ایمان کو دور کرنے کے لیے کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں، اور آزادی کے موقع پر مسلمانوں کے ایمان کی کیا حالت تھی، یہ تمام بحث آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایمان پر مضبوط رہیں، ایمان پر جمے رہیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو وہ اس سے بڑا دھتکارا ہوا، اس سے بڑا مردود دنیا میں اور کوئی نہیں۔ ایمان ہے تو ہی ہماری ویلیو ہے، ایمان اگر نہیں ہے تو ہماری کوئی ویلیو نہیں۔ یوں سمجھ لو کہ ایک کے بازو صفر صفر آپ لگاتے جائیں، جتنے زیادہ صفر لگائیں گے اس عدد کی اتنی قیمت ہو جائے۔ ایک زیرو لگائے 10 ہوا، 2 لگائے 100 ہوا، 3 لگائے 1000 ہوا، 4 لگائے 10,000 ہوا، ایسا بڑھاتے چلے جاؤ۔ وہ ایک جو ہے وہ ایمان ہے۔ اگر وہ ایک نہیں ہے تو پوری دنیا زیرو سے بھرتا لے تو بھی اس کی کیا بھی ویلیو نہیں ہے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔